امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بچے کا قصہ نقل کیا ہے تقویٰ کے اوپر۔ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک شخص آیا کرتا تھا، شرابی تھا، زانی تھا، بہت زنا کرتا تھا، شراب اس کے جسم کے اندر ایسے رچ بس گئی تھی، جب تک شراب نہیں پی لیتا تھا اسے چین نہیں آتا تھا۔ کہا کہ ایک دن میں نے دیکھا سجدے کے اندر زاروں قطار رو رہا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ بندہ جس نے کبھی شراب کو نہیں چھوڑا، جو زنا کا عادی ہے، آج سجدوں کے لطف اٹھا رہا ہے۔ اس سے پوچھا کہ بھئی یہ سارا ماجرا کیسے ہوا؟ کہا کہ میں نے ایک بچے نے میری زندگی تبدیل کر دی، ایک بچے نے مجھے شراب سے بچا لیا، مجھے زنا سے بچا لیا۔ ان سے پوچھا کیسے؟ کہا کہ کل میں شہر گیا بازار کچھ سامان خریدنے کے لیے، میں نے کچھ سامان خریدا، اس کے بعد گھر لے کے جانا تھا، تو میں نے کہا کہ چلیں کسی مزدور کا پتہ کر لیتا ہوں، وہ سامان میرے گھر تک پہنچا دیتا ہے۔ میں جو ہی اڈے کے اندر آیا تو ایک بچے کو میں نے دیکھا بیٹھا ہوا تھا۔ اس سے پوچھا کہ بیٹا مزدوری کے لیے بیٹھے ہو؟ اس نے کہا لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو اللہ نے محنت مشقت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، محنت کے لیے بیٹھا ہوا ہوں۔ تو کہا کہ اس بچے سے میں نے کہا کہ یہ کچھ سامان ہے میرے گھر تک پہنچانا ہے، کتنی اجرت لوگے؟ تو کہا کہ 3 درہم۔ اب ہمارے اندر یہ طے ہو گیا کہ اڈے سے لے کر گھر تک سامان پہنچانا ہے، 3 اجرت لیں گے۔ بچے نے سامان اٹھا لیا تو منزل کی طرف چل پڑے، چلتے گئے۔ اب راستے میں نے دیکھا کہ بچہ پسینے سے شرابور ہو چکا ہے، پسینہ اتنا زیادہ آ چکا ہے۔ تو میں نے کہا کہ بیٹا آپ کچھ دیر سامان مجھے پکڑا دو، میں پکڑ لیتا ہوں، جب آپ کی طبیعت تھوڑی بحال ہوگی آپ کو پکڑا دوں گا۔ تو بچہ کہنے لگا نہیں انکل، ہماری شرط یہ لگائی تھی کہ اڈے سے لے کے گھر تک سامان میں نے اٹھانا ہے تو 3 درہم آپ کو دوں گا، اگر آپ نے سامان اٹھا لیا تو میری کمائی کے اندر تو حرام کی آمیزش آ جائے گی، لہٰذا میں ایسا کام نہیں کر سکتا، اگر آپ نے سامان اٹھانا ہے تو اس کی قیمت کم کرنی ہوگی۔ بندہ بڑا حیران ہوا کہ چھوٹا بچہ ہے اور اتنی عجیب بات کر رہا ہے۔ خیر چلتے گئے، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، بچے نے نماز پڑھی، نماز کے بعد واپس آئے، پھر ذکر فکر کے اندر مشغول ہے، زبان سے ذکر بھی کر رہا ہے اور سامان اٹھایا ہوا ہے، گھر تک چلے گئے۔ اب وہ بندہ اس بچے کی حرکات و سکنات کو دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی گھر میں گیا اپنی بیوی سے جا کے کہنے لگا کہ آج ہمارے گھر میں اللہ کا بڑا نیک بندہ آیا ہے، بہت نیک بچہ ہے۔ عورت نے کہا اچھا اگر وہ نیک بچہ ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے تو آپ اسے گھر کے اندر بلا لو، اسے ہم کھانا کھلا کر واپس بھیج دیتے ہیں۔ وہ آدمی آیا، بچے کو کہنے لگا کہ بیٹا آپ نے ہمارے اوپر احسان کیا، ہمارا سامان وہاں سے اٹھا کے لے آئے، اگر ایک بات کہیں تو قبول کر لو گے؟ بچہ کہنے لگا کہ مالک آپ کے میں نے نمک کھایا ہے، آپ جو کہیں گے میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ آج آپ تو دوپہر کا کھانا ہمارے گھر سے کھا لو تو یہ آپ کی نوازش ہوگی، ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہوگا، آپ یہ ہماری ہلکی سی نعمت کو قبول کر لو۔ وہ بچہ نے جب یہ بات سنی تو سر گردن جھکا لی، کچھ جواب نہیں دیا۔ آدمی نے کہا کہ بیٹا پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ میں نے کھانے کا کہا ہے، آپ ہمارے گھر سے کھانا کھا لیں۔ تو بچہ کہنے لگا کہ انکل میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے۔ وہ آدمی اور پریشان ہو گیا، اپنے آپ کو پسمان کرنے لگا کہ اللہ کے بندے تو یہی دیکھ لیتا، اتنی شدید گرمی پڑ رہی تھی، بچے پسینے سے شرابور ہو چکا تھا اور نفلی روزہ رکھا ہوا ہے۔ آدمی کے دل میں اور محبت پیدا ہو گئی، کہا کہ چلو آپ پھر ایسا کر لو، آج افطاری ہمارے گھر میں کر لینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، قریب ہی مسجد میں چلا گیا، عصر کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھی تو عبادت کے اندر مشغول رہا۔ مغرب کے بعد وہ بندہ آیا، اس نے کہا کہ آپ ہمارے گھر میں آ جائیں، کھانا کھا لیں۔ بچہ کہنے لگا کہ عشاء کی نماز پڑھ کے اب میں آؤں گا۔ عشاء کی نماز پڑھی، گھر چلے گئے۔ اب وہ آدمی کہنے لگا کہ بیٹا آپ نے ہمارے گھر سے کھانا بھی کھانا ہے اور آج رات ہمارے گھر کے اندر ہی رہنی ہے۔ تو بچہ کہنے لگا کہ دیکھیں میرے گھر میں بوڑھے والدین ہیں، میں رات کہیں بھی نہیں ٹھہرتا، گھر کے اندر جاتا ہوں، ان کے لیے ساز و سامان لے کے جاتا ہوں، روٹی پانی لے کے جاتا ہوں، وہ کھاتے ہیں، لہٰذا میں نہیں ٹھہر سکتا۔ آدمی منت کرنے لگا، بالآخر جب اصرار کیا تو بچے نے کہا ٹھیک ہے میں آج رات آپ کے گھر میں گزار لیتا ہوں۔ اب رات کو بچے کے لیے الگ کمرہ تیار کیا، بچہ الگ کمرے میں سویا ہوا ہے۔
وہ آدمی دونوں الگ کمرے میں ہیں۔ ان کی ایک بیٹی تھی جو پیدائشی معذور تھی، دونوں ٹانگوں سے معذور تھی، ٹانگیں کام نہیں کرتی تھی، تقریباً 10-11 سال اس کی عمر ہو چکی تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی اس بچی کے پاس گئے، اسے جا کے کہنے لگے کہ بیٹا آپ کو بتائیں کہ آج ہمارے گھر میں اللہ کا بڑا نیک بندہ آیا ہے، بہت نیک بچہ ہے۔ اس کی ساری باتیں بتائی تو بیٹی کہنے لگی اچھا ابا جان واقعی اللہ کا نیک بندہ؟ کہا کہ بیٹی جی ہاں اللہ کا بہت نیک بندہ ہے۔ تو وہ بچی کہنے لگی ٹھیک ہے۔ کھانا کھایا، اب خاوند میاں بیوی اپنے کمرے میں سوئے ہوئے ہیں، بچی اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی ہے، وہ بچہ اپنے کمرے میں لیٹا ہے۔ رات کے 2-2:30 کا وقت ہے، دروازے پر دستک ہوتی ہے، عورت بھاگتی ہوئی دروازہ کھولتی ہے، عورت کی چینخ نکل جاتی ہے، حیران ہو جاتی ہے کہ میری وہ بیٹی جو 10 سالوں سے چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی، پیدائشی معذور تھی، آج اپنی ٹانگوں پر کھڑی ہے، دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ بھاگ کے اپنے شوہر کو بلاتی ہے، شوہر کو بلا کر کہتی ہے کہ دیکھو ہماری بیٹی اپنی ٹانگوں پر کھڑی ہے۔ آدمی بڑا حیران ہوا کہ بیٹی آپ یہ کیا ہو گیا؟ رات ہی رات میں ایسا کیا اللہ کا فضل ہو گیا آپ کی ٹانگیں ٹھیک ہو گئی جو 10 سال سے ٹھیک نہیں ہوئی؟ تو وہ بیٹی کہنے لگی ابا جان جب آپ نے مجھے بتایا کہ آج ہمارے گھر کے اندر اللہ کا نیک بندہ آیا ہوا ہے، آپ نے مجھے کھانا کھلایا، آپ تو جا کر سو گئے تھے لیکن میں نہیں سوئی۔ میں اللہ سے کہنے لگی اے اللہ اگر وہ واقعی تیرا نیک بندہ ہے، اگر واقعی تیرا نیک بچہ ہے تو اس کی برکت سے میری ٹانگوں میں جان ڈال دے۔ کہا کہ ابھی میں نے الفاظ کہے ہی تھے کہ میری ٹانگوں کے اندر جان آ گئی اور میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ آدمی بڑا حیران ہوا کہ اتنا نیک، فوراً بھاگ کے اس کے کمرے کی طرف گئے، جب دیکھا تو وہ بچہ موجود نہیں تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کسی نیک لوگوں کے وسیلے سے اگر مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی رد نہیں کرتا۔